السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ رازی حیات مہک خانم قسط نمبر 3۔ شہزاد خان یاروں دوستوں سے فارغ ہوتا پری گل کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مہمان سارے جا چکے تھے، باقی گھر والے اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ کل سے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو جانی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں لالا؟ وہ بھی چپکے چپکے نہ جانے کہاں سے مینی اچانک چرا کے جن کی طرح نازل ہوئی تھی۔ تمہاری بھابھی سے ملنے جا رہا ہوں، شہزاد خان نے زرمینے کا ناک دباتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، چلے جائیے، تھوڑا سا وقت بہن کے لیے بھی نکال دیا کریں۔ زرمینے لاڈ سے شہزاد خان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ لاڈ کی بچی صاف صاف بتاؤ کیا کام ہے؟ زرمینے کی اتنی محبت شہزاد کو صاف بتا رہی تھی کہ میڈم کو کوئی کام ہے۔ زیادہ کچھ نہیں، بس میرے کیمسٹری کے نوٹس بنا دیں پلیز۔ زرمینے چہرے پر مسنی سی مسکراہٹ لیے بولتی شہزاد خان کے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا، صبح سامان میرے کمرے میں رکھ جانا، میں بنا دوں گا۔ اب میں جاؤں؟ شہزاد خان کے حامی بھرنے پر زرمینہ کی بانچیں کھل گئی تھی۔ جی جی جائیے شہزادہ صاحب جائیے اپنی شہزادی کے پاس۔ زرمینے کے انداز تخاطب پر شہزاد خان نے آنکھیں سکوڑی تھیں۔ تمہیں کیسے پتا میں گل کو شہزادی کہتا ہوں؟ شہزاد خان کے سوال پر زرمینے گڑبڑائی تھی۔ وہ میں نے ایک دفعہ آپ کو ان کو شہزادی کہتے سن لیا تھا۔ زرمینے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی۔ تم سدھر جاؤ مینے، مار کھاؤ گی مجھ سے، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ شہزاد خان کی یہ بات اس بات پر زرمینے تیزی سے غائب ہوئی تھی۔ شہزاد خان پری گل کے کمرے میں داخل ہوا جو زیور اتار رہی تھی، اسے دیکھتی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گل کی پھرتی پر شہزاد خان مسکراتا ہوا اس کے نزدیک آیا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہزادی، شہزاد خان نے محبت سے پری گل کو پکارا۔ جی، پری گل نے شہزاد خان کی پکار کا فوراً جواب دیا تھا۔ خوش ہیں نا آپ؟ شہزاد خان کے نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔ پری گل نے شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر شہزاد خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کی محبت، کسی کے عشق کا اکلوتا وارث ہونا کیسا لگتا ہے کوئی پری گل سے پوچھتا۔ پری گل کی محویت سے دیکھنے پر شہزاد خان کے ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ آ گئی۔ ہینڈسم ہونا؟ شہزاد خان کے سوال پر پری گل نے سٹپٹاتے ہوئے نظریں جھکائی تھیں۔ آج ہی تو وہ اس پاکیزہ رشتے میں بندھے تھے اور شہزاد خان کے ایسے سوال پر وہ شرم و حیا سے لال ہوئی تھی۔ پری گل کے یوں شرمانے پر شہزاد خان جھکتا اپنی شہزادی کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اپنے محرم کے پہلے لمس پر پری گل سرشار سی ہوئی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا اب آپ، شہزاد خان کی امانت ہے۔ شہزاد خان پری گل کے گالوں کو ہلکے سے چھوتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ پری گل نے آئینے میں اپنے ماتھے پر ہاتھ لگایا جہاں شہزاد خان نے اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی نئی زندگی کے خواب بننے لگی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ ان کی خوشیوں کو بہت جلد نظر لگنے والی ہے اور نتیجہ جدائی کی صورت میں ہوگا۔ حال باران سارا کا ہاتھ پکڑے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے کمرے میں جاتے جھٹکے سے زارا کی کلائی چھوڑی تھی جو سیدھا بیڈ کے قریب جا کر گری تھی۔ باران نے سائڈ ڈرار کھولتے سگریٹ نکالی اور اب وہ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا خود کو پرسکون کر رہا تھا، جبکہ زارا باران کو سگریٹ پیتے دیکھ کر زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باران نے سگریٹ ایش ٹرے میں رکھتے زارا کی طرف خون اتری آنکھوں سے دیکھا تھا جو سہمی اور خوف زدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا زارا کے قریب آتا، زارا کا جبڑا ہاتھ میں دبوچ لیا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم اس گھر میں صرف ونی ہو کر آئی ہو، تمہاری اس گھر میں حیثیت ملازم سے بھی کم ہے۔ یہ سوچنا بھی مت کہ تمہیں اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت ملے گی، سمجھی؟ باران کی دھاڑ پر زارا کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ باران نے جھٹکے سے زارا کو اچھوت کی طرح دور دھکیلا تھا۔ زارا نے ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لیا ورنہ وہ اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ باران نے خونخوار نظر زارا پر ڈالی اور ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا، جبکہ زارا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اتنی تسلیم تو آج تک اس کی کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ اب مجھے تمہارے رونے کی آواز نہ آئے، رونا ہے تو باہر دفع ہو جاؤ۔ باران کی دھاڑ پر وہ اچھل کر رہ گئی تھی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے آواز باہر نہ جا سکی تھی۔ زارا نے باران کی طرف دیکھا جو وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس لائٹ بند کرتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ اب کمرے میں صرف ہلکی سی نائٹ بلب کی روشنی تھی۔ زارا نے کمرے میں نگاہ دوڑائی لیکن کمرے میں کوئی بھی صوفہ موجود نہیں تھا۔ باران کو کمرے میں صوفہ رکھنا پسند نہیں تھا۔
وہ کمرہ باران کی پسند کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ گرے اور وائٹ کمبینیشن کا کلر اس کمرے میں ہر چیز سے نفاست سے رکھی گئی تھی۔ کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل اور بیڈ کے درمیان ایک قالین بچھا تھا جس پر وہ جا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ کیسے ایک دن میں ہی اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ وہی قالین پر سکڑی سمٹی سو گئی۔ ماضی رات کے 10 بجے کے قریب زینب کی پوری فیملی صحن میں لگے چھوٹے سے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے۔ زینب دسترخوان سمیٹو اور کمرے میں آ جاؤ۔ سب کے کھانا کھانے کے بعد ظاہرہ بیگم زینب کو کہتی داؤد صاحب کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے پیچھے پیچھے حنان، منان اور فاطمہ بھی چلے گئے۔ یہ ان کے گھر کا اصول تھا کہ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر سب اس کمرے میں اکٹھے بیٹھ کر پورے دن کی باتیں کرتے تھے۔ داؤد صاحب نے یہ گھر آبادی سے تھوڑا دور لیا تھا، مستقبل کا سوچ کر، کیونکہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی اس گھر کی قدر و قیمت بھی بڑھتی جاتی۔ اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچ کر وہ ویرانے میں اس چھوٹا سا گھر جہاں بنائے ہوئے تھے۔ یہ 5 مرلے کا مکان 2 کمرے اوپر اور 2 کمرے نیچے تھے۔ اوپر والے پورشن کی سیڑھیوں کے ساتھ ہی اوپن کچن تھا۔ کچن کے سامنے چھوٹا سا صحن تھا جہاں بیٹھ کر سب کھانا کھایا کرتے تھے۔ اوپر والے کمرے میں ایک کمرہ داؤد صاحب اور ظاہرہ بیگم کا تھا اور ایک کمرہ زینب اور فاطمہ کا۔ نیچے والے پورشن میں ایک کمرہ جو حنان اور منان کا تھا تو دوسرے کو ڈرائنگ روم کی طرح سیٹ کیا گیا تھا، جہاں روزانہ رات کو وہ سب لوگ بیٹھ کر پورے دن میں کس نے کیا کیا اس کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ زینب نے جلدی جلدی برتن اٹھا کر کچن میں رکھے اور دسترخوان لپیٹ کر ڈیوڑی میں رکھا۔ بابا جانی، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی، زینب داؤد صاحب کے برابر میں بچی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ساتھ ہی سامنے بڑا صوفہ رکھا گیا تھا اور اس کے دائیں بائیں سنگل صوفے تھے، جبکہ کمرے کے درمیان میں چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر حنان، منار اور فاطمہ بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ بولو میرا بیٹا، کیا بات ہے؟ داؤد صاحب جو ظاہرہ بیگم سے کوئی بات ڈسکس کر رہے تھے فوراً زینب کی جانب متوجہ ہوئے۔ بابا جانی، وہ میری دوست ہے نا ماہی، ارے وہ جو ایک دفعہ ہمارے گھر بھی آئی تھی۔ زینب نے داؤد صاحب کو یاد کروانا چاہا۔ ہاں ہاں، کیا ہوا اسے؟ داؤد صاحب ماہی کو یاد کرتے ہوئے بولے۔ اسے کچھ نہیں ہوا بابا جانی، وہ نا اپنا لیپ ٹاپ بیچ رہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا اگر میں اس سے خریدوں گی تو وہ مجھے آدھی قیمت میں دے دے گی۔ 50,000 روپے کا لیپ ٹاپ 25,000 روپے میں دے رہی ہے۔ زینب کی بات پر داؤد صاحب نے ظاہرہ بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اچھا چلو، اسے کہنا کہ لیپ ٹاپ گھر میں لے آئے، میں تمہاری ماں کو پیسے دے دوں گا، وہ لیپ ٹاپ چیک کرنے کے بعد اسے پیسے دے دیں گی۔ داؤد صاحب کی بات پر زینب کی پوری بتیسی باہر آ گئی تھی۔ تھینک یو بابا جانی، زینب داؤد صاحب کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے بولی تھی۔ بیٹیاں باپ کو تھینک یو تھوڑی بولتی ہیں، میں کماتا کس لیے ہوں؟ آپ لوگوں کے لیے ہی نا، اپنے بچوں کی کوئی خواہش کوئی ادھوری نہ رہ جائے۔ داؤد صاحب زینب کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولے، جو اس وقت گلابی پھولوں والی شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر نماز سٹائل میں دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھی۔ بابا، آپ صرف آپوں سے ہی پیار کرتے ہیں، مجھ سے نہیں۔ داؤد صاحب کو زینب کو پیار کرتے دیکھ کر 10 سالہ فاطمہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ ہائے میرا بچہ، بابا آپ سب سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کے بابا تو جیتے ہی آپ لوگوں کو دیکھ کر ہیں۔ داؤد صاحب زینب، حنان، منان اور فاطمہ کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولے تھے۔ بس اولاد کے سامنے بیوی کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہرہ بیگم کی بات پر سب کہکہا لگا اٹھے تھے۔ آپ تو ملکہ ہیں اس گھر کی۔ اب یہ منظر تھا کہ داؤد صاحب اور ظاہرہ بیگم میں میٹھی نوک جھوک چل رہی تھی اور بچے سارے لوڈو کھیلنے میں مصروف تھے۔ کتنا مکمل تھا یہ گھر، لیکن کیا ان کی یہ خوشیاں دائمی تھیں یا عارضی؟ کاش وقت کا پہیہ ان حسین لمحوں کو یہیں روک سکتا، لیکن بعض کاش شاید کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ ملائیشیا، نیلا آسمان آہستہ آہستہ سرمئی ہو رہا تھا۔ اس وقت لوگ اپنی نیند کا تیسرا حصہ پورا کر چکے تھے۔ وہیں ایک شخص جس کی نیند آنکھوں میں کٹی تھی، کمرے میں اندھیرا کیے ہوئے وجود کرسی پر بیٹھے مسلسل سگریٹ کے مرغولے ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھر چکا تھا، اور اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا اس دھوئیں سے بھرے کمرے میں دم گھٹ چکا ہوتا، لیکن اس وجود کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ سچ میں یہی تھا کہ اس کے لیے واقعی یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس کی اکثر راتیں یوں ہی سگریٹ پھونکتے اور جاگتے ہوئے گزرتی تھیں۔ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جاؤ، اس کی بھاری آواز نے کمرے میں پھیلے سناٹے کو توڑا تھا۔ ڈی کے کرسٹل کوئن کل پاکستان جا رہی ہے، ایلیکس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ڈی کے کو اطلاع دی تھی۔
एलेक्स वाहिद इंसान था जो डीके के करीब था। एलेक्स की बात पर डीके ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। तैयारी करो, हम भी पाकिस्तान जा रहे हैं। एलेक्स ने हैरानी से डीके को देखा था। उसे तो पाकिस्तान के नाम से भी नफरत थी और वो वहां जाने की बात कर रहा था। क्या हुआ? एलेक्स को एक ही जगह खड़ा देखकर उसने भवें उचकाई थी। कुछ नहीं, मैं तैयारी करवाता हूँ। एलेक्स के वापस जाने के बाद डीके ने वापस आंखें मूंदे अपने ख्यालों में गुम हुआ था। क्या इसका पाकिस्तान जाने का फैसला दुरुस्त था? सवात। आसमान स्याह था और इस स्याह आसमान के नीचे खान हवेली पूरी आबोताब से चमक रही थी। हर तरफ सोगवारियत थी। गांव के बीचों बीच बनी इस मस्जिद से निकलती अजान की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। अलार्म की चिंघाड़ती आवाज़ पर बरान की आंख खोली थी। उसने उठकर साइड टेबल पर रखा अलार्म बंद किया था। वो ऐसा ही था, उसकी नींद हमेशा से कच्ची थी। कोई इसके पास हल्की सी भी हलचल करता तो इसकी फौरन आंख खुल जाती। उसने उठकर बैकग्राउंड से टेक लगाते अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते एक नज़र कमरे में डाली तो उसे ज़ारा कहीं भी नजर नहीं आई थी। उसने बेड से उतरकर स्लीपर पहनते कदम अलमारी की जानिब बढ़ाए थे जब उसकी नज़र बेड के दूसरी तरफ पीछे कालीन पर सुकड़ी सिमटी सुई ज़ारा पर पड़ी जो अब तक चादर में लिपटी हुई थी। उसने तनफ्फुर से सर झटकते अलमारी से सफ़ेद शलवार कमीज निकाली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो ज़ारा अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। बारान ने परफ्यूम की बोतल उठाकर खुद पे स्प्रे किया जिससे एक सहर अंगेज खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। बारान खान ने जोर से परफ्यूम की शीशी ड्रेसिंग टेबल पर रखी जिसकी आवाज़ सुनते ज़ारा हड़बड़ाकर उठी। पहले तो उसे कुछ समझ न आया कि वो कहाँ है, लेकिन बारान खान पर नज़र पड़ते ही सारे होशो हवास कायम हुए थे जो उसे खूनखार नज़रों से घूर रहा था। वो कालीन से तेज़ी से उठती अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई। बारान उसे इग्नोर करता वापस अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो गया। सुनहरी आंखें सुर्ख हो रही थी, शायद नींद न पूरी होने की वजह से, लेकिन सुर्खी के साथ वो और भी हसीन लग रही थी। बारान खान ने एक नज़र तैयारी मुकम्मल करते हुए अपना जायज़ा लिया। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर काली शाल, बाएं हाथ में महंगी घड़ी और पैरों में पेशावरी चप्पल पहने वो बहुत जाज़बे नज़र लग रहा था। बारान खान ने वॉलेट मोबाइल जेब रखते हाथ में गाड़ी की चाबी पकड़े दरवाजे की जानिब बढ़ा, लेकिन सारा को देखकर वो रुका। जब तक मैं नहीं आता तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। बारान खान के हुक्म पर ज़ारा ने इस्बात में सर हिलाया। बारान खान के जाने के बाद ज़ारा ने वॉशरूम का रुख किया। इसका इरादा अब नमाज अदा करने का था। वो शुरू से ही नींद की पक्की थी। उसे तो ज़रीना खातून ही उठाया करती थी। जितनी कि वो नींद की पक्की थी इतनी ही उसकी भूख की कच्ची थी। बारान, बात सुनो। हैदर खान की आवाज़ पर बारान के बाहर बढ़ते कदम रुके थे। जी। हैदर खान ने बारान को गौर से देखा। इसकी आंखें शदीद सुर्ख हो रही थी। आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? नींद न पूरी होने की वजह से। बारान के जवाब पर हैदर खान ने गहरी सांस ली थी। वो जानते थे कि ये नींद पूरी ना होने की सुर्खी नहीं, गुस्से की थी, क्योंकि वो अगर 4 से 5 घंटे भी सो जाता तो इसकी नींद पूरी हो जाया करती थी। बिजनेस में मसरूफ़ रहने के बायस इसके सोने का वक्त मुख्तसर से मुख्तसर हो चुका था। हैदर खान चाहते थे कि वो अब इस मामले को खुद हैंडल करें। जितनी वो दखल अंदाजी करते बारान खान सारा से उतना ही बदसन हो जाता, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। ज़ारून कहाँ है? वो उठा नहीं अभी तक। सामने से आते अरमान, शामिर, तावर और रब्बान खान को देखकर हैदर खान ने अरमान से पूछा था। सबकी सवालिया नज़रें अरमान खान पर थीं। चाचा जान, इनका फ़ोन आया था, वो हॉस्पिटल में है, कह रहे थे कि कोई एमरजेंसी है, दोपहर तक आ जाएंगे। अरमान खान के जवाब पर सब मुतमईन होते मस्जिद के लिए रवाना हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम। मर्द हजरात ने हवेली में दाखिल होते ही इज्तिमाई सलाम किया था, जिस पर जनान खाने में मौजूद हर फर्द ने जवाब दिया था। जनान खाने के लाउंज में सेंटर में बड़ा सा शीशे का मेज़ रखा था। इसके चारों तरफ बड़े बड़े खूबसूरत सोफ़े रखे थे। सामने दीवार पर बड़ा सा एक्वेरियम बना था। बेशक ये हवेली खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। मोरे, नाश्ता टेबल लगा दिया, आप सब आ। ज़रमीने की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी जब ऊपर वाले फ्लोर से किसी की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बारान खान के कमरे से आ रही थी। बारान खान तेज़ी से ऊपर की जानिब भागा था। उसके पीछे पीछे सारे घर वाले ऊपर पहुंच गए थे। कौन हो तुम, और बारान खान के कमरे में क्या कर रही हो? जवाब दो मुझे। सायरा सख्ती से ज़ारा का बाजू दबोचे चीख रही थी।
سائرہ خان جو باران خان کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی، اندر سے کسی وجود کو باہر جھانکتے دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ زارا کے ونی ہونے والی بات ابھی صرف مرد حضرات کو ہی معلوم تھی۔ سارا جو فجر کے وقت سے کمرے میں بیٹھی باران خان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن 4 سے 9 بج چکے تھے۔ سارا نے کل دوپہر کا کھانا کھایا تھا، اب اسے سخت بھوک لگ رہی تھی، وہ بھوک برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ باہر جھانک کر دیکھتی ہوں، انہوں نے کمرے سے باہر جانے سے منع کیا تھا، باہر دیکھنے سے تھوڑی منع کیا تھا۔ سارا نے اپنی عقل کے مطابق سوچتے ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت کسی لڑکی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی اندر داخل ہوتی اس کا بازو سختی سے دبوچ گئی۔ سائرہ، کیا بدتمیزی ہے، یہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ باران خان کے سخت لہجے پر سائرہ نے جلدی سے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ یہ کون ہے اور یہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ ساری خواتین پریشانی سے سارا کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون ہے یہ لڑکی اور باران خان کے کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ وہ تو کسی کو بھی اپنے کمرے میں نہیں آنا دیتا تھا، صفائی بھی اسما خانم اپنی نگرانی میں کرواتی تھی۔ یہ باران خان کی بیوی ہے، کل جرگہ میں ان کا نکاح ہوا ہے۔ حیدر کی بات پر سب کے سروں پر آسمان گرا تھا۔ کیا مطلب؟ خان کیا کہہ رہا ہے تو؟ اسما خانم کے سوال پر حیدر خان نے کل جگہ پہ ہوا سب کچھ بتا دیا تھا۔ ابھی سب جاؤ، کل بات کریں گے اس کے بارے میں۔ ابھی مہمان خانے میں ہم مہمان جمع ہیں، بلا وجہ کوئی تماشا نہیں لگانا۔ ربان خان کے حکم پر لمحوں میں باران خان کا کمرہ خالی ہوا تھا، جبکہ سائرہ ایک قہر بھری نظر سارا پر ڈالتی تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سب کے جانے کے بعد باران خان غصے سے کمرے سے چلا گیا۔ اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس کا ارادہ بعد میں زارا کا دماغ سیٹ کرنے کا تھا۔ زارا کا وجود اب تک کپ کپا رہا تھا، آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ لاہور۔ کرسٹل کوئن نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے گہری سانس لی۔ کیا کچھ تھا جو یاد نہیں آیا تھا؟ اس وقت وہ کالی پینٹ اور کالی شرٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ کرسٹل گرے آنکھیں ہمیشہ کی طرح سرد و سپاٹ تھیں، سنہرے بال پونی ٹیل میں قید تھے جو کندھوں تک آتے تھے، دائیں کلائی میں مہنگی برانڈڈ گھڑی اور پیروں میں پائل ہائی ہیل پہنے وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ آج چہرے پر ماسک نہیں تھا کیونکہ وہاں اب صرف چیک اور وہی موجود تھے۔ پوری انفارمیشن نکال لی تھی نا؟ کیا ایڈریس ہے اس کا جہاں وہ چھپا ہے؟ کرسٹل کی پتلی لمبی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہی تھیں۔ ہاں، ایڈریس مل چکا ہے، وہ سوات کے ایک گاؤں ہزارہ میں چھپا ہوا ہے اور ہم سیدھا وہیں جا رہے ہیں۔ کرسٹل مطمئن ہوتی لیپ ٹاپ بند کر کے پیچھے سیٹ پر رکھ گئی۔ اس کی گاڑی لاہور کی سڑک پر تیزی سے رواں تھی، اس کی منزل سوات تھا۔ سوات کی وادیاں ایک نئی داستان کی منتظر تھیں۔ جیک ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ کرسٹل فرنٹ سیٹ پر ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ کرسٹل نے اپنا پرس کھولتے اس میں سے ایک باکس نکالا تھا، آنکھوں میں سے لینس نکال کر اس نے باکس میں واپس رکھتے پرس میں رکھ دیا تھا۔ اب کرسٹل کی آنکھیں چمکتی ہوئی گرے نہیں بلکہ اداس شام کی مانند سرمئی تھی، اداس سی، بنجر سی۔ یہ آنکھیں تو وہ نہیں تھی جنہیں دیکھ کر دشمن خوف سے کپ کپا ہوتے تھے، یہ آنکھیں تو بالکل ویران تھیں۔ موسیٰ خان نے پری گل کے کمرے میں داخل ہوتے لائٹ چلائی تھی تو اسے در و دیوار کے کونے میں اپنی گڑیا نظر آئی جو سفید ملنگنجے سے لباس میں گھٹنے میں منہ دیے ہوئے تھی، براؤن لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ گڑیا؟ جب گل نے سر اٹھا کر موسیٰ خان کی طرف دیکھا تو اپنی گڑیا کی سوجی ہوئی شہد رنگ آنکھیں دیکھ کر موسیٰ خان کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ یہ اس کی گڑیا تو نہیں تھی جو ہر وقت ٹینشن رہا کرتی تھی۔ لالا، شہزاد، گل کے سسکنے پر موسیٰ خان نے لب کھینچ لیے تھے۔ میری جان، وہ تمہارے یوں خود کو تکلیف دینے سے واپس تو نہیں آ جائے گا؟ لالا، میں کیسے جیوں گی ان کے بغیر؟ گل روتے ہوئے موسیٰ خان سے بولی تھی۔ میں نے تو ان کے نام کی مہندی لگوانی تھی۔ موسیٰ خان نے آگے بڑھ کر گل کو سینے سے لگایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا وہ ایسی بارات لائیں گے کہ پورا سوات دیکھے گا کہ سردار شہزاد خان اپنی شہزادی کو رخصت کروانے گیا ہے۔ وہ سسکیوں کے درمیان بولتی موسیٰ خان کا دل چیر گئی تھی۔ لالا، مجھے لگتا ہے میرا دل بند ہو جائے گا، گل روتے ہوئے بولی تھی۔ لالا، مجھے لگتا ہے کہ میں ہی منحوس ہوں، پہلے مورے اور بابا جان مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب اور شہزاد بھی۔ گل کے لفظوں پر موسیٰ خان تڑپ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ گل میرا بچہ، آنکھیں کھولو۔ موسیٰ خان نے گل کے گال تھپ تھپائے لیکن وہ بے سود تھی۔
وہ اپنے گلے سے شال نکالتے گل کو اوڑھے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ موسیٰ خان تیزی سے سیڑھیاں اترتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب سامنے سے آتے زارون کو دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے۔ زارون، گل کو دیکھو، اچانک سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ موسیٰ خان کی بات سنتے زارون نے گل کے نبض چیک کی جو بہت ہلکی چل رہی تھی۔ لالا، بھابھی کو لے کر جلدی سے کمرے میں چلیں، شاید بھابھی کا بی پی شوٹ کر گیا ہے۔ موسیٰ خان جلدی سے گل کو لیے کمرے کی جانب بڑھا جب راستے میں ہی اسے زرمینے مل گئی۔ زر بچے، جلدی سے ممانی جان کو بلاؤ۔ زرمینے نے جلدی سے جا کر حیدر خان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا ہوا ہے مینے، آپ پریشان کیوں ہو؟ اسما خاتون نے زرمینے کو دیکھا جو بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اتنی دیر میں حیدر خان، ربان خان مردانے سے آ رہے تھے۔ وہ بھی زرمینے کو روتا دیکھ کر جلدی سے قریب آئے۔ مورے، گل بھابھی کو کچھ ہو گیا؟ خان جی نے انہیں گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ خان جی اور زارا ون لالا گل بھابھی کو کمرے میں لے کر گئے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ زرمینے کی بات سنتے اسما خان، ربان خان اور حیدر خان گل کے کمرے کی جانب دوڑے تھے۔ زارون، کیا ہوا ہے گل کو؟ ربان خان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی زارون سے پوچھا۔ وہ بیٹا کھو چکے تھے، بیٹی نہیں کھو سکتے تھے۔ پری گل ان کے بیٹے کی بیوہ تھی اور ان کی مرحوم بہن کی نشانی بھی۔ شہزاد خان بعد کے بعد انہیں پری گل سے سب سے زیادہ عزیز تھے۔ تایا جان بی پی شوٹ کر گیا تھا لیکن اب وہ ٹھیک ہے، بس نیند کی دوا کا اثر ہے، صبح تک انشاءاللہ ہوش آ جائے گا۔ لیکن بھابھی کو سٹریس سے دور رکھنا ہوگا ورنہ ان کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ جہاں زارون کی پہلی بات پر سب نے سکون کا سانس لیا تھا وہیں دوسری بات پہ پریشان ہوئے تھے۔ وہ کیسے پری گل کو سٹریس سے دور رکھ سکتے تھے؟ ابھی جاؤں، سب اپنے کمرے میں آرام کرو، کل صبح دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ زرمینے، آپ رات کو گل بچے کے پاس سو جانا۔ حیدر خان کی تاکید پر زرمینے نے سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے جب شامیر نے حیدر خان کو روکا۔ بابا جان، میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، کچھ دن وہ یہیں رہیں گے، آپ کو کچھ اعتراض تو نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سرخان کو کہہ دو وہ کمرہ صاف کروا دے گا۔ ویسے کتنے لوگ ہیں؟ حیدر خان نے اجازت دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ 2 ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ حیدر خان کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ انہوں نے شامیر خان سے مزید سوال جواب نہیں کیے تھے، انہیں پورا بھروسہ تھا اپنے بچوں پہ کہ وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ کرسٹل اور جیک کو سوات پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ نیلے آسمان میں آہستہ آہستہ سیاہی پھیلنے لگی تھی۔ جیک، کہاں رکنا ہے ہم نے؟ کیا انتظام کیا ہے؟ کرسٹل نے جیک کی طرف دیکھتے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ ہاں، میرا ایک دوست ہے، اسی گاؤں میں رہتا ہے، ہم اس کی حویلی میں جا رہے ہیں۔ نام کیا ہے تمہارے دوست کا؟ کرسٹل نے آئی برو اچکائی تھی۔ شامیر حیدر خان۔ جیک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے واپس ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ دونوں نیشنل ہائی وے کراس کرتے سوات کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ آسمان نیلے سے سیاہ ہو چکا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس خاموشی کو جھرنے سے گرتے پانی کا شور چیر رہا تھا۔ پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، وہیں ایک عالیشان کمرے میں ایک وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ سارا سہمی سی بیڈ کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ باران صبح کا کیا ہوا تھا اور یہ وقت ہو گیا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسما خانم نے اسے کھانا کمرے میں ہی بھجوا دیا تھا جو اس نے چند نوالے زہر مار کر کھائے تھے۔ صبح باران خان کی سنہری آنکھوں میں اپنے لیے غصے کی سرخی دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھے، پتہ نہیں واپس آ کر کیا سزا دیں گے۔ لگتے بھی بہت خطرناک اور خونخوار قسم کے ہیں، ہر وقت ماتھے پر بل پڑے رہتے ہیں۔ زارا مسلسل باران خان کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھی جب اس سے گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ سارا تیزی سے اٹھتی کھڑکی کے پاس آ کر تھوڑا سا پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی جہاں باران خان اپنی گاڑی سے اترتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اچانک باران خان نے رک کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ زارا جلدی سے کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر واپس قالین پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایک کام کرتی ہوں، سو جاتی ہوں، وہ مجھے سوتا دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ زارا خود سے کہتی قالین پر لیٹ کر آنکھیں بند کر دی۔ کمرہ روم ٹیمپریچر پر تھا ورنہ بغیر کسی کمبل کے اب تک زارا کی جان بن جانی تھی۔ باران خان حویلی کے اندرونی جانب بڑھ رہا تھا جب اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پردے سے 2 آنکھیں جھانکتی ہوئی نظر آئیں جو اسے دیکھتے ہی فوراً غائب ہوگی۔ وہ جانتا تھا وہ آنکھیں کس کی تھیں، لیکن اسے اس وجود سے کوئی سروکار نہ تھا، پر صبح ہوئے تماشے کا وہ زارا سے حساب لینے کا ارادہ رکھتا تھا جس نے اس کے حکم کی عدولی کی تھی۔ شامیر، تم ابھی تک سوئے نہیں اور یہاں کیا کر رہے ہو؟
باران کی نظر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی شامیر پر پڑی جو صوفے کے ساتھ پشتکائے ٹانکوں کو کراس کی شکل دیے موبائل میں مصروف تھا۔ باران خان 1 سال چھوٹا تھا شامیر سے، لیکن وہ اسے لالا کہنے کا تکلف نہیں کرتا تھا، اور نہ شامیر شہزاد کو۔ ہاں یار، میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں، بس ان کا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ شامیر نے موبائل بند کرتے صوفے پر رکھا۔ کون مہمان اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ باران نے شامیر کے برابر والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ میرا دوست ہے جبران مرزا، کچھ وقت پہلے میں یونان گیا تھا تو وہ مجھے وہیں ملا تھا۔ وہاں کا مشہور باکسر ہے، وہ کسی کام کے سلسلے میں پاکستان آیا تھا، اور اتفاق سے اسے سوات میں ہی کوئی کام تھا، تو میں نے اسے کہا کہ وہ سیدھا ہماری حویلی آ جائے۔ میرے گھر کے ہوتے ہوئے میرا دوست ہوٹل میں رکے، دوسرا اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن بھی، اس لیے مناسب نہیں لگا مجھے کہ وہ ہوٹل میں رکتا۔ شامیر کے تفصیلی جواب پر باران خان مطمئن ہوا تھا۔ شامیر کی بات مکمل ہوتے ہی نہان کی آواز آئی تھی۔ لگتا ہے آ گئے ہیں۔ شامیر اور باران خان داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جہاں ان کے وسیع پورچ میں ایک بلیک مرسڈیز آ کر رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے پہلے جبران باہر آیا اور سیدھا شامیر کے گلے لگ گیا۔ بہت افسوس ہوا تمہارے بھائی کی ڈیتھ کا سن کر۔ شہزاد کو یاد کرتے شامیر کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کرسٹل گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر آئی، جسے دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے شامیر ساکت ہوا تھا۔ باران نے گلا کھنکارتے شامیر کے دھیان اپنی طرف مبذول کروایا، جو اسے کرسٹل کو دیکھ رہا تھا۔ جبران، یہ میرا چھوٹا بھائی باران خان، اور باری، یہ میرا دوست جبران خان۔ شامیر کے تعارف کروانے پر جبران آگے بڑھتا باران کے بغل گیر ہوا تھا۔ شامیر خان، یہ میری بہن حرم مرزا، اور حرم، یہ میرے دوست شامیر خان اور ان کا چھوٹا بھائی باران خان۔ کرسٹل نے آنکھیں اٹھا کر شامیر کو دیکھا تھا۔ سرمئی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ شامیر کو اپنا دل ان اداس سرمئی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شاہ کے دل میں انجانی سی خواہش پیدا ہوئی تھی کہ وہ ان بنجر آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھے۔ اندر چلیں اندر چلیں باران خان کی آواز پر شامیر ہوش میں آیا۔ ہاں تم لوگ فریش ہو جاؤ، میں کھانا بھجواتا ہوں۔ شامیر حرم اور جبران کو ان کا کمرہ دکھانے کے بعد بولا۔ نہیں یار، ہم نے فلائٹ میں کھا لیا تھا، اب بھوک نہیں ہے، بس آرام کریں گے۔ جبران نے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی جانب دیکھا، جہاں سوئی 10 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی۔ چلو تم لوگ ریسٹ کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے مجھے کال کر دینا، اوکے، گڈ نائٹ۔ باران بہت غور سے حرم کو دیکھ رہا تھا، جو اسے بہت عجیب سی لگی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی ایک لفظ نہیں بولی تھی، اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن تھا، بالکل سپاٹ۔ شامیر بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اب لاؤنج میں باران تنہا تھا۔ اسے کچھ غلط لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی سوچ کی نفی کی۔ شاید سفر کی تھکن ہو، یہ سوچ کر وہ اپنے کمرے کی جانب لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ باران خان کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے ہی تمام لائٹس آن کی تو اسے زارا قالین پر سکڑی سمٹی ہوئی نظر آئی، لیکن اس کی پلکوں کی جنبش سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ باران خاموشی سے الماری میں سے نائٹ ڈریس لیتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے واپس ہوا تو زارا ہنوز اسی حالت میں تھی۔ اے لڑکی، مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو، شرافت سے اٹھو اور ادھر آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ باران بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ زارا جو سوچ رہی تھی کہ وہ بچ گئی، باران خان کی بھاری آواز سن کر اس کی روح پرواز کرتے کرتے بچی تھی۔ اگلے 2 سیکنڈ میں تم یہاں نہ آئی تو پوری رات باہر میرے کتوں کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ زارا کو اپنی جگہ سے نہ ہلتے دیکھ کر باران خان غرایا تھا۔ اسے کہاں عادت تھی بار بار اپنی بات دہرانے کی۔ باران خان کی دھمکی آخر کارآمد ثابت ہوئی، اور اگلے ہی لمحے زارا سر جھکائے باران کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے تو بچپن سے ہی کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ کتوں کے پاس 1 منٹ نہیں گزار سکتی تھی، پوری رات تو دور کی بات تھی۔ اور اس جن کا کیا بھروسہ، سچ میں کتے کے آگے ڈال دیا تو؟ یہ سوچ کر ہی زارا کو جھنجھری لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ کمرے سے باہر نہیں جانا جب تک میں نہ آ جاؤں، پھر تم باہر کیوں آئی؟ باران نے سگریٹ سلمکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ زارا کے اٹک اٹک بھر کے بولنے پر باران نے اس کی بات نہیں کاٹ دی۔ یہ بکری کی طرح میں کی رٹ کیا لگا رکھی ہے؟ میرا دماغ خراب مت کرو، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، وہ بھی بغیر اٹکے۔ باران کے سخت لہجے پر زارا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہو گئے۔ میں باہر نہیں گئی تھی، میں نے صرف تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے اچانک وہ باجی آ کے غصہ کرنے لگی، زارا شو شو کرتے معصومیت سے بولی تھی۔ باران خان جو زارا کی بات ماتھے پر بل ڈالے سن رہا تھا، سائرہ کو باجی کہنے پر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے، جسے وہ زارا کے دیکھنے سے پہلے چھپا گیا۔
چلو جاؤ سو جاؤ، کل میں تمہیں مورے کے حوالے کر دوں گا۔ پھر وہ جانے اور تم۔ باران خان سگریٹ ایشٹرے میں مسلتا لائٹ بند کرتا سونے لیٹ گیا، جبکہ زارا خوشی سے جا کے سونے لیٹ گئی کہ باران سے کوئی سزا نہیں دی، یہ جانے بغیر کہ کل سے اس کی اصل سزا شروع ہونے والی، وہ بھی بنا کسی قصور کے۔